بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سبق آموز کہانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سفید و سبز سنگ مرمر کا بنا ہوا وہ خوبصورت مکان ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ 12 سال کا نصیر اس بڑے اور اونچے مکان کو دیکھنے میں محو تھا۔ مکان کی پیشانی پر واضح الفاظ میں فردوس بر زمین یعنی زمینی جنت کنندہ تھا۔ خطاطی کے انداز میں لکھے ہوئے یہ الفاظ جب اس نے پہلی بار پڑھے تو امی سے ان کے معنی پوچھے تھے۔ اچانک اس مکان کا بڑا دروازہ کھلا، ایک گاڑی نکلی تو پیچھے سبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں سے سجے لان کے منظر کو اس نے مزید دلچسپی اور خوشی سے دیکھا۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ یہ مکان واقعی جنت کا ٹکڑا تھا۔ اس کے اندر جانے اور رہنے کا شوق نصیر کے دل میں سر اٹھانے لگا۔ سوچوں میں مگن اسے اپنے ہاتھ میں کھینچاؤ کا احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا تھیلا خاصا وزنی تھا جسے مین بازار تک اٹھا کر لے جانا تھا۔ وہ مکان پر حسرت سے نظر ڈال کر اپنے راستے پر چل دیا۔ نصیر 9 سال کا تھا جب اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ اس کی امی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ نصیر کی تعلیم کے اخراجات اس محدود آمدنی سے پورا کرنا ممکن نہیں ہوئے تو انہوں نے بچوں کے کپڑے سلائی کر کے دکانوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا۔ نصیر بھی اسکول سے آ کر امی کی مدد کرتا۔ اب تو وہ اچھی خاصی سلائی کر لیا کرتا تھا۔ پھر امی کے ساتھ بازار جاتا یا دکانداروں سے آرڈر لینے جانا بھی اس کا کام تھا۔ امی نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا کہ مانگنے کے سوا کسی کام میں آر نہیں۔ ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کی کوشش کرنے والے اللہ پاک کی رحمت پاتے۔ بازار آتے جاتے جب بھی نصیر کو وہ مکان نظر آتا وہ وہیں ٹھہر جاتا۔ ایک دن میں بھی ایسا ہی مکان بناؤں گا، وہ خود سے عہد کرتا۔ دن گزرتے رہے۔ نصیر اب کالج جانے لگا تھا، ساتھ ہی اپنے کارخانے کے انتظامی امور بھی سنبھالتا تھا۔ ان کا سلائی کا کام اب کافی پھیل گیا تھا۔ امی نے سلائی میں مدد کے لیے کاریگر رکھ لیے تھے، وہ خود سارا کام جانتی تھی۔ گھر میں ہی قائم چند مشینوں والا یہ چھوٹا سا کارخانہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ اب بھی وہ آتے جاتے اس خوبصورت مکان کو ضرور دیکھتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ مکینوں کی لاپرواہی سے مکان کا بیرونی سفید پتھر اب قدرے گدلا ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود مکان اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے خوبصورت لگتا تھا۔ اس مکان سے نصیر کی محبت آج بھی برقرار تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نصیر بچوں کے کپڑے بنانے والی ایک بڑی فیکٹری کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے پاس برسوں کی محنت اور تجربے کے ساتھ تعلیم کا زیور تھا۔ اب اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ ایک اچھا گھر خرید سکے، ویسا ہی سفید رنگ کا پرسکون مکان یا شاید ہی وہ گھر جو اس کی محبت تھا۔ مگر کیا گھر والے بھی اپنا گھر بیچنا چاہیں گے یا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ آخر ایک دن وہ اپنے بچپن کی خواہش پوری کرنے اس گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ دوبارہ گھنٹی بجائی تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ اشرف صاحب کا گھر ہے۔ نصیر نے دروازے پر لگی تختی پر لکھا نام دہرایا۔ جی، آپ بڑے صاحب سے ملنے آئے ہیں؟ ملازم چونک گیا، اس کے لہجے میں تعجب تھا۔ جی، نصیر نے مختصر جواب دیا۔ اب وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کیا تفصیل بتاتا؟ ملازم اسے اندر لے آیا۔ نصیر نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ برسوں پہلے کا تر و تازہ لان غائب تھا۔ پیلی پڑی ہوئی جگہ جگہ سے ادھڑی گھاس، سوکھے پودے اور خشک تالاب ایک ویران منظر پیش کر رہا تھا۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ چلتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مکان کی حالت اس کے مالکوں کی عدم توجہ ظاہر کر رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ملازم ایک اجنبی کو کیوں اندر لیے چلا جا رہا تھا۔ کچھ بات تو ضرور تھی، یہ بڑے صاحب کا کمرہ ہے۔ ایک دروازے پر رک کر اس نے دروازہ بجا کر جواب کا انتظار کیے بغیر کھول دیا۔ اندر موجود بیڈ پر ایک کمزور سے بزرگ نیم دراز تھے۔ نصیر انہیں سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا۔
نصیر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان کی پرشفقت مسکراہٹ سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے بارے میں سب تفصیل بتاتا چلا گیا۔ وہ اس کی محنت اور لگن سے حاصل کی گئی کامیابی کی داستان سن کر بہت خوش ہوئے۔ وہ جوان، خوب ترقی کرو گے، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل اسے سراہتے رہے۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ ان کی گفتگو سے ہمت پا کر اس نے سوال کیا۔ میرا بیٹا لندن میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے پاس وہیں آ جاؤں، مگر میں ملک چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب ٹانگوں کی تکلیف کے باعث خود سے ادھر ادھر حرکت کرنا مشکل ہے۔ 100 ملازموں کے رحم و کرم پہ ہوں۔ عرصے سے کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا، اسی لیے ملازم اتنے آرام سے تمہیں اندر لے آئے۔ انہوں نے بتایا تو نصیر نے جھرجھری سی لی۔ قدرت نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ پیسے جمع کرنا، اس مکان میں رہنا اس کا خواب تھا، اور وہ پیسوں کے ڈھیر کے ساتھ بھی اس گھر میں کتنے تنہا تھے۔ مجھے بچپن سے آپ کا گھر بہت پسند تھا۔ اکثر میں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اسے خریدنا، اس میں رہنا میرا خواب تھا۔ اب یہ ویسا خوبصورت نہیں رہا۔ میں تو اندر آتے ہوئے اجڑے ہوئے لان کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ان سے یہ بات کہہ دی۔ میرا یہ ملازم اشرف بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، شاید اس لیے خیال کر لیتا ہے، ورنہ باقی سارے ملازمین تو توجہ نہیں دیتے۔ میرے لیے اب ان کی نگرانی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی مسکرا کر ہی کہی تھی۔ تم یہ گھر خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو نصیر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائے۔ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، البتہ میں تمہیں ایک شرط پر دے سکتا ہوں۔ آپ گھر نہیں بیچنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اسے شرطوں پر یا مفت میں نہیں لے سکتا۔ اس نے بات ختم کرنا چاہی مگر وہ اس پر راضی نہ تھے۔ شرط تو سن لو پہلے۔ نصیر سر ہلا کر ان کی بات سننے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے تھے، اسے سمجھا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں مشورہ کر کے تفصیل سے کاغذ پر کچھ نکات درج کرنے لگے۔ کچھ عرصے میں ہی نصیر نے گھر کی شکل بدل دی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر چمکتا دمکتا گھر تھا۔ اشرف صاحب، جنہیں وہ انکل کہتا تھا، اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ اپنی فیکٹری کے ساتھ وہ ان کے منصوبے کو بھی پورا وقت دے رہا تھا۔ گھر میں ایک حصہ رہنے کے لیے مختص کیا گیا تھا، جہاں انکل کے اصرار اور کام کی نگرانی کے لیے نصیر اپنی امی کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ گھر کی پچھلی جانب ایک حصے میں بے سہارا خواتین کے لیے مفت سلائی سکھانے کا مرکز اور بزرگوں کے لیے مفت رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ انکل کے چہرے پر زندگی کی بہار آ گئی تھی۔ وہ باہر نکلتے، سب سے باتیں کرتے اور ان کے مسائل سنتے تھے۔ ایک چھوٹے سے حصے میں بیماروں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اب یہ گھر بے سہارا لوگوں کے لیے جنت بن گیا تھا۔ اجڑے ہوئے گھر میں ایک بار پھر بہار آ گئی تھی۔